اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، ماہ مبارک کے حوالے سے، ماہ رمضان کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ روزانہ ایک نیا موضوع ہوتا ہے اور ایک نئے مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حالات حاضرہ۔ اے خاصائے خاصان رسل، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ خواتین و حضرات، امت کافی عرصے سے بہت شکستہ اور پارا پارا نظر آتی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں نا کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ نئے نئے مسائل بلکہ نئے نئے چیلنجز ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ آج ہم اپنے معزز مہمان کی خدمت میں سوالات رکھیں گے کہ یہ امت ان مسائل سے کیسے باہر نکلے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ انقلاب کیا تھا؟ آپ نے کس طرح دنیا بدل دی؟ مکے سے آغاز ہوا، ایک چھوٹا سا علاقہ، وہاں سے یہ دین کی روشنی پھیلتی چلی گئی اور چہار دانگ عالم میں پھیل گئی۔ خواتین و حضرات، آج کے جو چند بڑے مسائل ہیں ان کو پہلے آئیڈینٹیفائی کریں گے اور اس کے بعد ان کا حل معلوم کریں گے اپنے معزز مہمان سے۔ آج ہمارے پاس علم فقدان، شدید فقدان۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ جن کے پاس علم ہے وہ اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے دین کا آغاز ہی ہوتا ہے پہلے وہی کا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم علم میں پیچھے کیوں ہیں؟ تفرقہ بازی، امت بٹ کے رہ گئی ہے، مسالک میں، زبانوں میں، قبائل میں، عرب میں، عجم میں، وغیرہ وغیرہ۔ ہماری یہ مغلوبانہ ذہنیت، یہ مروبانہ ذہنیت کیسے ہو گئی ہے؟ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا، اقبال فرما گئے۔ اقبال تو یہاں تک کہتے ہیں کہ تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی، اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، سیکھیں گے محترم علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ سے۔ خواتین و حضرات، علامہ صاحب تشریف لاتے ہیں، ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں، ہمارے ملک کا معروف، مقبول اور محبوب نام۔ علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ نور اور آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى
لهم دينهم الذي ارتدى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ پس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب ارشاد فرمائیے، میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی، اور پھر جب یہ میں آیت پڑھ رہا تھا اور اس کا ترجمہ یہ میں بیان کر رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا، پہلا سوال ابھی ذہن میں آیا کہ اس آیت کی روشنی میں ہم کہیں کھڑے ہیں؟ ارشاد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ انیق بھائی آپ پروگرام بڑے عمدہ قسم کے لاتے ہیں اور موضوعات بہت اچھے اٹھاتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ قرآن ایک عظیم دستاویز ہے بنی نوع انسان کے لیے، ایک تحفہ ہے اللہ کا اپنے بندوں کے لیے، جس میں ماضی بھی ہمارا موجود ہے، حال بھی موجود ہے، مستقبل بھی موجود ہے۔ بڑا عمدہ فرمان ہے حدیث کے اندر کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس راستے کی نشاندہی کرے گا جو سب سے پائیدار ہے۔ پھر حدیث مقدس میں آتا ہے فیہ ذکرکم و ذکر آبائکم، ہمارا بھی تذکرہ ہے، تمہارے آباء و اجداد کا تذکرہ ہے، ڈھونڈو تمہارا تذکرہ کہاں ہے۔ قرآن سے ہماری وابستگی جتنی مضبوط ہوگی، ہم خود بحیثیت انسان اتنے ہی اچھے انسان بنیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ کچھ وقت ضرور قرآن کے ساتھ گزارو، اور یاد رکھو جو شخص قرآن کے ساتھ بیٹھے گا وہ نہیں اٹھے گا مگر ایک اضافے کے ساتھ، ایک کمی کے ساتھ، نیکی میں اضافے کے ساتھ، بدی میں کمی کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو کاش ہم لوگ اس قرآن سے ویسے وابستہ ہوتے جیسے قرآن چاہتا ہے۔ ٹھیک۔ امیر المومنین نے بھی ایک جگہ پر اس بات کا بڑا شکوہ کیا ہے کہ اگر قرآن کو ویسے پڑھا جائے جیسا حق ہے تو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، اور جو حق ہے یشمئز نفوسہم، پریشان ہو جاتے ہیں، اچھا قرآن ہمیں یہ حکم دے رہا ہے۔ جی۔ جبکہ اقبال کی یہ بات بالکل سچ ہے، گر تمی خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جذبہ قرآن قرآن۔ زیستن۔ عالم اسلام میں اس وقت شاید 140 کروڑ مسلمان تو ہیں، سب کے گھر میں تقریباً قرآن تو مل جائے گا، ٹھیک۔ مگر اس 140 کروڑ میں کتنے جو روزانہ پڑھتے ہیں؟ تلاوت کرنے والوں میں ترجمہ پڑھنے والے کتنے ہیں؟ ترجمہ پڑھنے والے میں سوچنے والے کتنے ہیں؟ سوچنے والوں میں اپنی زندگی پر سے ڈھالنے والے کتنے ہیں؟ افسوسناک کہ دائرہ سمٹتا جائے گا، سمٹتا جائے گا، سمٹتا جائے گا۔ ٹھیک۔ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علامہ صاحب، قرآن کریم سے ہجرت
ہم نے کر رکھی ہے، بلکہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے اور بزبان رسالت صلی اللہ رب علیہ ان وآلہ قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ اکبر، متروک رکھا، لے لیا مگر متروک رکھا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ اور علیہ یہ وآلہ وسلم، ظاہر ہے کہ کفار و مشرکین یہ نہیں کہہ رہے ہیں جی ان قومی، میری میری قوم۔ قوم نے اس قرآن سے دوری اختیار کر رکھی تھی۔ اچھا، اب یہاں پر قرآن اور صاحب قرآن اور امت مسلمہ، اب اس کو ہم ذرا سا اور فوکس کر لیتے ہیں۔ آج کے جو امت کے مسائل ہیں وہ ہم سے کہیں زیادہ آپ جانتے ہیں۔ قرآن اور صاحب قرآن کی سیرت سے روشنی لیتے ہوئے، قرآن سے کے اصولوں کی روشنی میں آج کے جو بڑے مسائل ہیں جن سے یہ امت مسلسل مقابلہ کر رہی ہے، وہ چند بڑے مسائل کیا ہیں؟ جیسے میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی تھی کہ ہماری جہالت، علم سے دوری، قرآن کیا فرما رہا ہے؟ جہالت کو کیسے رد کیا جاتا ہے؟ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ تعصب، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ یہ امت کی یہ شیرازہ بندی ہونی ہے جو کہ منتشر کر دی گئی ہے۔ تحقیق پر قدغن ہے، قدغن ہے، وہی دماغ جو ٹھس دماغ، فہم دین ناقص۔ کیا یہ مسئلہ بھی ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارا فہم دین ناقص ہے؟ اللہ اکبر، ہم نے چند بس عبادات کو دین سمجھ لیا ہے، جبکہ 24 گھنٹے کی غلامی ہے اللہ کی، اور 24 گھنٹے ہم اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ چند مسائل کی پہلے آپ نشاندہی فرمائیے، پھر ہم اس کا حل آپ سے دریافت کریں گے۔ دیکھیے انیق بھائی، اس کتاب مقدس کی آمد کے غرض سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں بیان کی گئی ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ ٹھیک، ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے اتاری کہ آپ بنی نوع انسان کو تاریکی سے روشنی کی طرف لائیں۔ یقیناً جہالت تاریکی ہے، علم روشنی ہے، ناانصافی تاریکی ہے، انصاف روشنی ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی کا حق پامال کرنا تاریکی ہے، حق کو ادا کرنا روشنی ہے۔ ٹھیک، بدتینتی تاریکی ہے، سبحان اللہ۔ حسن نیت روشنی ہے۔ جتنے آپ صفات رذیلہ ہیں سب تاریکی ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو صفات حسنہ ہیں وہ روشنی ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی آمد کے غرض یہی تھی کہ بنی نوع انسان کے دلوں سے جی، صفات رذیلہ کو ہٹایا جائے اور صفات حسنہ کی آبیاری کی جائے۔ حضرت آدم کو جب اللہ نے بھیجا تو کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اپنا نمائندہ بنا رہا ہوں۔ ٹھیک، یہ نمائندہ کیا کرے گا؟ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے اخلاق سے متصف ہو جاؤ، اللہ ویسے بن جاؤ۔ وہ کریم ہے، تم بھی کرم سیکھو، وہ رحیم ہے، تم رحم سبحان سیکھو، اللہ، سبحان وہ غفور ہے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، وہ غنی ہے، لوگوں کو تمغے کی طرف لے جاؤ، ان کے اوپر دادہیش کرو۔ تو یہ انبیاء کا راستہ ہر دور میں یہی رہا کہ رب کی بارگاہ میں بندوں کو فرش سے اٹھا کے عرش پہنچاؤ۔ اور یہ دو ہی قرآن میں منظر نظر آتے ہیں۔ جناب آدم کے لیے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میری نمائندگی کرو گے تم، میں عرش پر جو کچھ ہوں تم فرش پر اس کی نمائندگی کرو گے۔ جناب داؤد کے لیے کہا انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل بالحق، ہم نے تمہیں نمائندہ بنایا ہے تاکہ تم بنی نوع انسان کے درمیان انصاف کا فیصلہ کرو، عدل کا فیصلہ کرو۔ تو علم اور عدل یہ بنیاد ہے معاشرے کی۔ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا وہ باقی نہیں رہ سکتا، جی، جو معاشرہ جہل کی طرف جائے گا وہ باقی نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کہا انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں، علم کا شہر ہوں۔ اور اسی لیے قرآن کا پہلا پیغام، جیسا کہ آپ نے انٹرویو میں بھی کہا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پہلا پیغام یہیں سے وحی کا آغاز ہو رہا ہے، اقرأ۔ اور اس پہلی آیت میں 3 پیغام ہیں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو
یہ تعلیم کا پیغام ہے. بے اسم رب کا، مگر رب کو فراموش مت کرنا. یہ نہ ہو کہ پڑھائی کا مطلب ہے کہ رب سے فراموش نہیں، نہ اللہ کا نام لے کے پڑھو. اور کیا پڑھو؟ الذی خلق، اس کائنات کو پڑھو جس کو اس نے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو پہلی ہی آیت میں 3 پیغام ہیں. علم کا پیغام، اللہ سے وابستگی کا پیغام، کائنات پر غور و فکر کا پیغام. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کائنات پر جتنا غور کرے گا اتنا ہی اپنے مالک سے نزدیک ہوگا. غور کرے یہ دریا اور اس کی روانی کس نے ایجاد کی، یہ سمندر اس کی طغیانی کس نے ایجاد کی، یہ پھولوں میں مہک کس نے ایجاد کی، یہ پھلوں میں مٹھاس کس نے ایجاد کی، یہ روز و شب کا نظام کس نے ایجاد کیا، یہ سورج کو تمازن کس نے عطا کی، یہ چاند کو خنکی کس نے عطا کی، یہ موسم کی تبدیلی کون لاتا ہے، یہ بارش کا نزول کس کی بنا پر ہوتا ہے، یہ میوے کون پکاتا ہے. پوری کائنات پر غور کرو تاکہ اسے پہچانو جس نے کائنات کو سجایا. اور جب یہ پہچانو کس نے سجایا تو پھر یہ بھی غور کرنا کہ تم اس کے حق کو کتنا ادا کر رہے ہو. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کو کسی سفر پر بھیجے کوئی مقصد نہ ہو؟ ہم اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے ملازم کو کسی سفر پر بے مقصد نہیں بھیج سکتے، چاہے چھوٹا سفر ہو یا بڑا سفر ہو. ماضی کا سفر کم وقت میں زیادہ فاصلے طے ہوتے تھے. آج کے سفر میں تھوڑے وقت میں انسان کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے. آپ صبح کا ناشتہ کراچی میں کریں، دوپہر کا کھانا لندن میں کھایا، شام کے وقت آپ نیو یارک میں ہوں گے. پوری دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے. مگر نہ ماضی میں ممکن تھا کہ آپ کسی کو ایک سفر پر بھیجیں اور کوئی مقصد نہ ہو، نہ حال میں یہ ممکن ہے کہ انسان کسی کو سفر پر بھیجے کوئی مقصد نہ ہو. تو جب ہم خاطی انسان کسی کو کسی سفر پر بے مقصد نہیں بھیج سکتے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ خالق کل انسان کو زندگی کے سفر پر بھیجے اور کوئی مقصد نہ ہو؟ ٹھیک ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حق ادا کرنا ہے، کیا انسان یہ کمزور، یہ ناتواں انسان اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اللہ اکبر. تو اللہ کا حق ادا کرنا تو بہت مشکل کام ہے. ہم بے بس ہیں، ناتواں ہیں. لیکن چند کام جو قرآن کریم کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی، قرآن کریم ہمیں عزت اور وقار کے ساتھ جینا سکھاتا ہے. ہم اہل ایمان ہیں، کلمہ گو ہیں، تو ہمارا تعلق اللہ سے زیادہ ہے، حالانکہ یہ تو رب العالمین ہے. تو ہم سے بنیادی غلطیاں کیا ہو رہی ہیں؟ قرآن کریم کے چند آیات کی آپ نے تلاوت فرمائی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لمحہ موجود میں، یہ 2023 میں بیٹھ کر قرآن کریم تا قیامت ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا. ہمارا ایمان ہے آج کا جو انسان ہے 2023 میں 50 70 100 برس بعد ایک بھی انسان نہیں ہوگا جو آج اس کائنات میں ہے، لیکن قرآن کریم پھر بھی ان سے آگے کھڑا ہوا ہوگا. آج کے انسان سے قرآن کیا مخاطبت کر رہا ہے؟ یعنی انسان اور مسلمان، اہل ایمان، کلمہ گو. چند باتیں میں نے عرض کی تھی کہ ہمیں گھن آتی ہے تعلیم حاصل کرتے ہوئے تحقیق سے. یہ ہمارے اندر تعصب جو کہ خلاف دین ہے. ہمارے اندر شورائی مزاج نہیں ہے. ایک کہ ہم آمرانہ ہم ایک نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، جو میں نے بات کہہ دی وہی حرف آخر ہے. کیا یہ آمریت یہ دینی مزاج سے قریب تر ہے یا ایک نئی چیز آئی ہے ڈکٹیٹوریل ڈیموکریسی، آمرانہ جمہوریت؟ یہ تمام چیزیں یہ کیا ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی سی حکومتیں مسلمانوں کی اور وہ یعنی منارکیز. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. قرآن کریم فرما رہا ہے. ہم سے علامہ صاحب غلطیاں کیا کیا ہو رہی ہیں، ہم کس طرح ان غلطیوں کو سے باہر نکل کر آگے جا سکتے ہیں، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. بنیادی غلطی 2 ہے. اچھا. ایک تو یہ کہ ہم نے قرآن کو اپنا جزو زندگی نہیں بنایا. ٹھیک. دوسری غلطی یہ ہے کہ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پڑھنے سمجھنے کی بھرپور سنجیدہ کوشش ہم نہیں کرتے. ٹھیک. ورنہ سرکار کی زندگی میں موقع کی زندگی ہو، مدنی زندگی ہو، خانگی زندگی ہو، مجمع کی زندگی ہو، جنگ کی زندگی ہو، امن کی زندگی ہو، کہیں جانے کی زندگی ہو، تجارت کی زندگی ہو، کاروبار کی زندگی ہو، ہر شعبے میں حضور کا اسوہ حسنہ موجود ہے. حضور نے تجارت بھی کی ہے. جناب خدیجہ کا مال تجارت لے کے جاتے تھے اور وہ منافع حاصل ہوتے تھے کہ آگے غلام
تعجب کرتا تھا کہ جناب آج سے پہلے جتنے لوگ آپ کا سامان تجارت لے کے گئے اتنا کبھی منفعت حاصل نہیں ہوئی جیسے سرکار دو عالم کے لے جانے سے منفعت حاصل ہے۔ تو اگر تاجر ہے اس کے لیے پیغام رسول کا موجود ہے، اگر انسان ایک مزدور ہے تو اس کا پیغام، اس کے لیے حضور کا پیغام موجود ہے کہ حضور نے کس طریقے سے زندگی گزاری۔ خانگی زندگی میں حضور کا طرز عمل کیا تھا؟ ہم دیکھتے ہیں حضور کے گھر میں کئی ازواج ہیں مگر حق سب کا برابر ادا کر رہے ہیں، کسی کا کوئی شکوہ پیدا کرنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں، بلکہ بندگان خدا کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو خانگی زندگی کیسی ہونی چاہیے، پھر اپنی زندگی کو کتنے حصہ بانٹو، تمہارا کچھ حصہ اپنی ذات کے لیے ہونا چاہیے، کچھ اپنے رب کا ہونا چاہیے، کچھ اپنے اہل خانہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے حضور نے ہمیں جو اسوہ حسنہ دیا ہے، کاش اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھتے، مگر ظاہر ہے کہ ہم حضور کے پیغامات کو بھول چکے ہیں۔ حضور کا تو واضح فرمان تھا کہ المسلم من سلم الناس من یدہ و لسانہ، مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ لیکن ہمارے ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور جس قسم کے مظالم سامنے آ رہے ہیں اور جس قسم کے جرائم آپ اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں جن کا تذکرہ کرنے سے بھی شرم محسوس ہوتی ہے، کیا مسلمان کا طرز عمل ہو سکتا ہے؟ مسلم ممالک میں ایسے فسادات، ایسی ناقابل بیان باتیں کہ جو غیر مسلم کے درمیان بھی ہم سوچیں تو تڑپ اٹھیں، مگر ہمارے مسلمان معاشرے میں اجتماعی زیادتیاں کس طرح ہونے لگی ہیں، کیسے جرائم، نئے جرائم آزاد کیے جاتے ہیں۔ آج کے اخبار میں نے خود یہ بات پڑھی کہ شوہر کے سامنے اس کی زوجہ کے ساتھ بد کرداری کی گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ دین سے دوری ہے۔ اصل میں ہمارے یہاں جو خرابی ہے، ایک تو ہم علم سے دور ہیں، اور جتنا علم حاصل کر رہے ہیں اس میں تربیت سے دور ہیں۔ ہمارے اسکول ہوں، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، کتاب پڑھا دیتے ہیں لیکن انسان کو انسان نہیں بناتے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم انسان کو پہلے انسان بنائیں، پھر مسلمان بنائیں، پھر اللہ سے خوف رکھنے والا بنائیں۔ ظاہر ہے کہ وہ منزل تو بہت کامل ہے، اس کے لیے آپ نے تذکرہ کیا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جو تقوی کا حق ہے، یہ تو بڑی منزل ہے۔ مگر دوسرا راستہ بھی موجود ہے، اتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اتنا تو ڈرو، جتنی استطاعت ہے، جتنا ہو سکے۔ اگر اس کمال تک نہیں پہنچ سکتے کہ حق تقاتہ ہی، تو کم از کم استطعتم، جتنا ہو سکے اتنا تو ڈرو۔ لیکن نہیں، دلوں سے خوف خدا اٹھ جانے کا نتیجہ چور بازاری ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، قتل و غارت ہے، بدکرداری ہے، اغوا ہے، دہشت گردی ہے۔ یہ سب اس بات کی بنیاد ہے کہ دلوں سے خوف خدا اٹھ گیا ہے۔ اچھا، دلوں سے خوف خدا اٹھ جانے کی کیا بنیادی وجہ یہ تو نہیں کہ فہم دین کا ناقص تصور ہے ہمارے پاس؟ یقیناً، کیونکہ ہمارے یہاں بعض لوگ اپنی شدت پسندی میں انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، اپنے علاوہ ہر ایک کو کافر قرار دینا، اللہ اکبر، اور پھر واجب القتل قرار دینا، اور پھر تصور کر لینا کہ ہم ایک کافر کو قتل کریں گے جنت کا راستہ کھل جائے۔ یہ جو طریقہ ذہنوں میں آیا، یہ سرکار دو عالم کے ارشادات کے بالکل منافی، جس نے فرمایا تھا کہ مسلمان وہ جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، زبان سے محفوظ رہیں۔ یہاں پر کیا ہے؟ نہیں جناب، ابھی پولیس آفس پر پہنچ گئے، بے تحاشا قتل کرنا شروع کیا۔ یہ اس سے چند سال پہلے اسکول میں 116 بچوں کو بلا وجہ دہشت گردی کے ذریعے ختم کر دیا گیا تھا۔ تو یہ جرائم جو بنیادی سبب جرائم کا کیا ہے؟ دلوں سے خوف خدا اٹھ گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ سے ڈرو۔ ہر شخص یہ دیکھو اپنی اگلی زندگی کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو چونکہ ہم اگلی زندگی سے بھی غافل، بندگان خدا کی عظمت و شرافت سے بھی غافل، اور اپنے جیسے انسانوں کا جو حق ہے اس سے غافل، تو ضرورت یہ ہے کہ انسان پہلے خود کو پہچانے کہ میں کیا ہوں دنیا میں، کیا میں اس لیے آیا ہوں؟ مجھے مالک نے جو کچھ دنیا میں بھیجا ہے تو کیا بے مقصد بھیج دیا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کائنات میں ہر چیز با مقصد اور میں انسان بے مقصد ہوں، جبکہ انسان اشرف مخلوقات ہے؟ کوئی پودا بے مقصد نہیں، کوئی پتھر بے مقصد نہیں، کوئی جانور بے مقصد نہیں، میں انسان بے مقصد ہوں۔ مقصد کو سمجھانے کے لیے انبیاء آئے، مرسلین آئے، خاصان خدا آئے۔ ان انبیاء مرسلین نے بدترین مخالفتیں برداشت کی اور بہترین انداز سے پیغام حق کو پہنچا دیا۔ پہلا نبی، پہلا صاحب شریعت نبی حضرت نوح علیہ السلام پتھر کھا رہے ہیں، گالیاں سن رہے ہیں،
قرآن میں ہے کہ اگر وہ کسی راستے سے گزرتے تھے، ادھر سے کوئی آدمی آ رہا ہے، اس نے دیکھا اچھا نو آ رہے ہیں، اسے راستہ بدل لیا۔ راستہ نہ بدل سکا، کپڑے پر چہرے پر کپڑا ڈال دیا، آنکھیں چار نہ ہونے پائیں۔ مگر الہی نمائندے کس قوت قلب کے مالک ہوتے ہیں؟ سورہ یونس آیت نمبر 71 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک دن نوح کی قوم کے تمام سربراہ بردہ معززین بااثر لوگ آئے اور کہا اے نوح، آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ بس اللہ کو مانو، آپ یہ باتیں چھوڑیں، اگر آپ نہیں مانیں گے ہم آپ کو سنسار کریں گے، یعنی ایک درمیان میں آپ کو کھڑا کریں گے، ہر طرف سے اتنے پتھر ماریں گے کہ مر جائیں آپ۔ وہاں جناب نوح کا جواب ہے، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے تمام وسائل جمع کر لو، اچھی طرح غور کر لو، اور پھر سب مل کر حملہ آور ہو جائے۔ دیکھو میرا اللہ میری مدد کرتا ہے، یہ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ استقامت کیسی آئی؟ اللہ پر توکل کے بنا پر۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں میں توکل کی کمی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں ڈاکہ زنی کی وارداتیں ہوتی ہیں، یہ اسی کہ اللہ سے دور ہیں لوگ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، توکل، بھروسہ، اللہ پر بھروسہ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کافری کیا؟ تو اللہ پر بھروسہ نہ رکھنے کی بنا پر مسلمان بہت غارت ہوئے ہیں، بہت غارت ہوئے۔ اس وقت 56 سے زیادہ ممالک ہمارے ہیں، جی، مگر کون سے ایسے ملک ہم جس کو کہہ سکیں جائے نمونے کے طور پر پیش کر سکے کہ دنیا کے سامنے اسلام، یہ اسلام کا ایک نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا حالانکہ علامہ صاحب ذرا سے ایک سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے لیکن بڑھ بھی رہی ہے۔ امت کے مسائل میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یا تو اہل ثروت ممالک ہیں جن کی ایک طویل قطار ہے، لیکن ان کا وہ غریب ممالک جو اکثریت جن کی ہے مسلمان ممالک میں، مسلمان ریاستوں میں، جن کی معیشت کمزور ہے، تو کمزور معیشت سے نکلنے کے لیے ہمارا دین کیا تعلیم کرتا ہے؟ اور جس طرح کے سہارے ہم ڈھونڈتے ہیں، بڑے مالیاتی ادارے، ان کی طرف ہم جاتے ہیں، ان سے مدد لیتے ہیں، کیا ان اداروں سے مدد لینا دین کی روح کے خلاف نہیں ہے؟ سرکار دو عالم کا ایک ارشاد موجود ہے اور تقریباً ہر مکتب فکر میں موجود ہے، جی، کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو خود تو شکم سیر ہو کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو۔ ٹھیک۔ ہماری مملکت میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے ارب پتی موجود ہیں جی، جو اپنی دولت کو غریبوں پر خرچ کریں تو کوئی غریب بھوکا نہ سوئے۔ صاحبان ثروت جی، ہمارے ملک کے اندر اتنی بڑی مقدار میں کہ اگر اپنی ثروت کو، اپنی دولت کو ملک کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کریں تو ہمیں دنیا کے ان ظالم اداروں کی طرف نہ جانا پڑے۔ یہ ہیں صاحبان ثروت۔ اچھا، صاحبان حکومت کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ صاحبان حکومت اسی طرز عمل کو پیش نظر رکھے جو سرکار دو عالم کا ہے، کہ خود بوریا پر بیٹھتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ ارے سرکار آپ تو اتنے بڑے رسول ہیں اور اتنے بڑے عہدے پر ہیں اور ساری دنیا اللہ نے آپ کے صدقے میں پیدا کی ہے اور آپ بوریا پر بیٹھے ہو۔ تو کیا فرمایا تھا؟ فقیر جالس الفقراء، میں ایک فقیر ہوں، فقیروں کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ حتیٰ کہ جو معززین مکہ آئے تھے ایک دفعہ حضور سے کہا تھا، حضور یہ آپ کے پاس غریب لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، آپ ان کو ذرا ہٹا دیجئے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھا کریں گے۔ پیغمبر پر پیغام آیا، اے میرے حبیب آپ ایسا نہیں کر سکتے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اللہ سے لو لگانے والے ہیں، آپ ان کو کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ ہمارے حکمراں ان کے پیش نظر شاہان زمانہ تو ہیں، رسول نہیں۔ کاش یہ شاہان زمانہ کو دیکھنے کے بجائے سرکار دو عالم کو دیکھے۔ اللہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک اب تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تمہارا شکم سیر ہونا گناہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور 40ویں گھر سے دوسرا پڑوس شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جو ہمارے حکمران ہیں اس وقت، جو یہ امت کے مختلف حکمران، ان کا طریقہ کار، طریقہ حکومت بھی ویسا ہی ہے جیسے کہ دیگر غیر مسلم ممالک کے حکمرانوں کا طریقہ۔ تو ایک مسلمان حکمران کی نفسیات اور ایک غیر مسلم نفسیات میں، غیر مسلم حکمران کی نفسیات میں کوئی فرق تو ہوتا ہوگا نا۔ ایک صدر ہیں ہمارے
یعنی مسلمان ریاست کے صدر، کسی بھی ریاست کے صدر، وہ مسلمان صدر ہونے کے ساتھ ساتھ امتی صدر بھی ہیں۔ ایک وزیر اعظم دنیا بھر میں ہوتے ہیں، وزیر اعظم، پرائم منسٹر، یہاں کے غیر مسلم بہت سارے پرائم منسٹر ہیں۔ ایک غیر مسلم پرائم منسٹر کی نفسیات اور ایک مسلمان پرائم منسٹر کی نفسیات میں زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے، کیونکہ یہ امتی وزیر اعظم ہے۔ تو یہ امتی وزیر اعظم اپنا تعلق، اپنا رشتہ جوڑتا ہے بڑے فخر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن بڑے مالیاتی اداروں کی طرف دیکھتا ہے، ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے۔ تو ایک مسلمان امتی وزیر اعظم میں ایک غیر مسلم غیر امتی وزیر اعظم میں کیا فرق ہوا؟ اقبال نے بالکل سچ کہا، بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیث۔ ہم لوگوں نے بہت سی غلطیاں جو کی ہیں، ان میں پہلی غلطی تو اپنے کو علم سے دور کرنا، ٹھیک ہے۔ دوسری غلطی، بڑی غلطی، پیش نظر دنیا کے فرائض، جبابرہ اور سلاطین کو رکھنا، اور یہ نہیں پیش نظر رکھنا کہ ہمارے حضور نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ حضور حاکم اعلیٰ تھے، مگر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس حاکم اعلیٰ نے کیسی زندگی گزاری۔ جس وقت سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی کی ہے، اللہم صلی اللہ اس وقت وہ دین و دنیا کے بادشاہ تھے، مکے کے حاکم اعلیٰ تھے، جی، اور ان کے پاس وسائل بہت تھے، مگر تاریخ کی سادہ ترین شادی سرکار دو عالم نے فرمائی، جبکہ شاہان زمانہ ان کے دست نگر تھے، جو حکم دیتے ان کے لیے بہترین غذائیں ہو سکتی تھی، بہترین لباس ہو سکتا تھا، بہترین زیورات ہو سکتے تھے، لیکن سرکار نے اس شادی کے ذریعے سے پیغام دیا ہے کہ دیکھو، اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے بیٹوں کو اور اپنی اولاد کو نمونہ بناؤ بندگان خدا کے سامنے۔ مسلمان حاکم اعلیٰ ہیں، دین و دنیا کے بادشاہ ہیں، سادہ ترین طریقے سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا تاکہ کوئی شخص بھی اپنی بیٹی کے رخصت کرتے وقت پریشانیوں کا شکار نہ ہو۔ ہمارے یہاں اگر آپ کسی شادی میں شرکت کریں، آپ کو نظر آئے گا کہ لاکھوں کا خرچ بلا وجہ ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ چونکہ ہمارا قول کچھ اور ہوتا ہے، عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم نام لیتے ہیں سرکار کا، مگر عملی زندگی میں ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے کہ حضور کی سادگی کیسی تھی، حضور کی غذا کیسی تھی، حضور کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، حضور کا اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک تھا، حضور کا دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا۔ دشمن آ جائے تو اپنی ابا بچھا دیتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا نہیں جناب، ہم کسی عہدے پہ پہنچ گئے تو ہم سمجھیں کہ بس ہمارے برابر کوئی ہے نہیں، ساری دنیا ہے، میں ہوں اللہ کا افتخار۔ تو یہ جو بنی نوع انسان کی کوتاہیاں ہیں، غفلتیں ہیں، یہ اسوہ رسول کو چھوڑنے کی بنا پر۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ ان کی جیسی غذا، ان کے جیسا لباس، ان کے جیسا طرز زندگی، بندگان خدا کے ساتھ سلوک، ان سب کو پیش نظر رکھو، تمہارے معاشی مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور آخرت کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا علامہ صاحب، امت کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ فرقہ واریت بھی ہے جو ہمیں کمزور کیے دیتا ہے، اور کہ یہ کیا جا رہا ہے، ہمیں کمزور پہ کمزور پہ کمزور ہم منتشر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس مرض سے علاج کیسے ہو؟ اور عجیب بات ہے انیق صاحب کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے کہیں دہشت گردی ہو تو یہ تصور نہیں ہوتا تھا کہ مسلمان ہی کو کر رہا ہوگا، جی، مگر ہم نے ایسی صورتحال اپنی خراب کر لی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی دہشت گردی ہو، پہلی تلاش یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی مسلمان انوالو ہو۔ چونکہ افغانستان کے معاملات ہوں، داعش کے معاملات ہوں، یا یہ TTP وغیرہ کے معاملات ہوں، یا ایک القاعدہ بنی تھی اس کے معاملات ہوں، ان سب مسلمان شریک رہے، اور انہوں نے اتنا اپنے آپ کو بدنام کیا کہ وہ جو امریکہ میں ٹوئنز ٹاور کا مسئلہ پیش آیا، ٹھیک ہے، وہ بھی مسلمانوں کے گلے پر گیا۔
اس کے نتیجے میں جو عالم اسلام پر بحران آیا وہ بھی مسلمانوں کے نتیجے میں گیا. ٹھیک. تو اصل میں چونکہ بات وہی ہے کہ ہم لوگوں نے اسوہ رسول کو چھوڑا. نہیں یقیناً اگر قرآن سے اور صاحب قرآن سے نسبت ہوتی تب اور یہ ایسا نہیں صرف ہوتا. لما تقولون ما لا ما لا تفعلون، تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. سبحان اللہ، اللہ کو بہت ناگوار انتہائی ناراضی کی بات. اللہ اکبر. تو یہ جو تعصب، یہ تو دہشت گردی وغیرہ، آپ نے جو انٹرنیشنل ایونٹس کی یعنی وہ ان پرابلمز کی بات کی جو کہ ہوئے ماضی میں، لیکن آج جو امت تعصب کا شکار ہے نظر آتی ہے ہمیں، اور یہ تعصب کی سطح افسوسناک بات یہ کہ بڑھتی جا رہی ہے. یعنی یہ امت تو تعصب سے پاک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہمیں یہ سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ان شکلوں میں دیکھنا چاہتے تھے، یا اس لیے آپ مبعوث ہوئے تھے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. امت واحد، اللہ اکبر. کان الناس امت واحدہ، بلکہ پوری انسانیت کو ایک امت قرار دے رہا ہے قرآن کریم. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کو ان ٹکڑیوں میں جو بڑھتا ہوا دیکھتے آج یا دیکھ رہے ہیں آج، تو کتنی تکلیف میں مبتلا بے شک کرتا ہے ہمارا عمل. بالکل. اس لیے شکوہ کریں گے رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. ٹھیک، قرآن کو مضروب کر دیا. ٹھیک ہے. تو اب ہم کیسے باہر نکلیں؟ سلوشنز بتائیے ہمیں، کوئی حکیمانہ انداز ایسا کہ ہم دوبارہ وہیں. ہم تو کہتے ہیں، اقبال بڑا یاد آتا ہے آپ کو بھی اور مجھے بھی، کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. تو یہ بے عملی سے کچھ نہیں ہو سکتا، عمل کرنا پڑتا ہے. پہلا قدم ہم لیتے ہیں، 1000 میل کا سفر ہو جاتا ہے. یہ ماؤ کا قول ہے. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم کیا کریں، ہم کیسے نکلیں. صرف بیٹھ کے یہاں ہم باتیں کر لیتے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے. فذکر ان الذکرى تنفع المؤمنین. تنفع المؤمنین. قرآن کریم کا حکم ہے، نصیحت کیے جائیے، نصیحت سے مومنوں کو فائدہ پہنچتا ہے. لیکن ایک چلتا پھرتا کردار نظر آنا چاہیے. 30 سال پہلے کی سوسائٹی ہماری، 50 سال پہلے کی سوسائٹی، کیا دینی اقدار، کیا سماجی اقدار، اور کیا ایک جڑاؤ دین سے. رفتہ یہ جو مذہبی گرفت ہے وہ کچھ ڈھیلی نہیں پڑتی جا رہی؟ اصل میں کچھ داخلی عوامل ہیں، کچھ خارجی ہیں. خارجی عوامل میں دشمن نے ہر جگہ اپنے مہرے بٹھا رکھے ہیں. ٹھیک ہے. جو مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو پھیلاتے ہیں اور ان کو انتہا تک پہنچاتے ہیں. جوش ملیحت آبادی نے آج سے 50 برس پہلے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ پہلے، یہ بات لکھی تھی اپنی کتاب میں کہ دشمنوں نے مسلمانوں کے خاص علاقوں کو پہچانا اور ان میں اپنے نمائندوں کو گھسا دیا، جن کا مشن یہ تھا کہ پیسہ وہاں سے لے کے اختلاف و انتشار کو پھیلائیں. اس لیے ایک جو چلتی ہے اصطلاح کہ سہولت کار، ان سہولت کاروں کو پکڑنا ضروری ہے جو دہشت گردی کے معاملات میں ملوث ہیں. امت مسلمہ میں ایک تو پہلی بات یہ تھی کہ علم سے اپنے آپ کو دور کیا انہوں نے، جس کے نتیجے میں پیچھے چلے گئے. ابھی کسی شعبے میں ان کا نام نہیں ہے، اگرچہ افرادی اعتبار سے بڑی طاقت ہے مسلمان کے پاس، مال و دولت کے اعتبار سے بعض ممالک انتہائی دولت مند ہیں ہمارے. ان دو باتوں کے باوجود ہم دنیا سے بالکل پیچھے ہیں، چونکہ ہم نے اپنے آپ کو علم سے پیچھے رکھا. کسی شعبہ علم میں مسلم ممالک کی کوئی یونیورسٹی دنیا کی یونیورسٹی کے مقابلے میں نہیں پیش کی جا سکتی، حالانکہ علم ان کی میراث ہے. علم ان کی میراث ہے. ان کے سرکار نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ عالم اسلام کی یونیورسٹیز جو ہوتی وہ دنیا کی یونیورسٹیز سے اعلیٰ ترین ہوتی. اچھا، کیا علامہ صاحب ایسا ممکن ہے کہ ایسا کوئی خیال یہ فلوٹ کیا جائے کہ پورے عالم اسلام سے کوئی 50,000 بچے بچیاں ہمارے، ان کو ریسرچ
پر معمور کر دیا جائے کہ اگلے 50 سال دنیا کے وہ علوم جن کے ذریعے دنیا پر حکومت کی جاتی ہے تم وہ علوم سیکھو. نیوکلیر سائنس آج کا ایک بڑا علم ہے. اکنامکس دنیا کی معیشت کو کیسے چلایا جاتا ہے, اور یہ اپنا ارض و سما کے مسائل, ان تمام فزکس کی باتیں ہوتی ہیں. اور اگلے 50 سال تک ہمارے بچے اور بچیاں ان کو وظیفہ ہمارے اہل ثروت ممالک سے ملتا رہے, اور یہ تحقیق کے منازل طے کرتے ہوئے امت کو علمی سطح پر اتنا بلند کر لیں کہ ہم بھی دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کی صف میں کھڑے ہو جائیں. اور امت کی سطح پر 50 سال کچھ بھی نہیں ہوتے. تو ایک پلاننگ کرنی پڑتی ہے نا. پلاننگز بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں, شارٹ ٹرم پلاننگز اور لانگ ٹرم پلاننگ. تو کیا ہمارے پاس کوئی حکیمانہ انداز فکر سے کام ہو رہا ہے, یا خدا نہ خواستہ یہ امت ذہنی طور پر بانجھ ہو گئی ہے؟ اللہ ارشاد. ایک حدیث یاد آ رہی ہے, علیکم بالحدثان لا یختطفہم الزمان. تم پر فرض ہے اپنی نسل نو کو بچاؤ, ایسا نہ ہو زمانہ ان کو اچک لے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا عجیب فرمان. تو کیا ہم اپنی نسل نو کو بچا رہے ہیں, یا ان کو بھی ہم اپنا را میٹیریل مغرب کو دے دیتے ہیں؟ ان بچوں پر ہم نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں مملکت میں. یعنی برین ڈرین ہم بچا نہیں رہے, ان کے حوالے کر رہے ہیں. پاکستان کے لیے اگر یہ بچے جو جا رہے ہیں یہاں سے لاکھوں کی تعداد میں, ڈاکٹرز ہمارے جا رہے ہیں, انجینئرز جا رہے ہیں, آئی ٹی ایکسپرٹ جا رہے ہیں, کریم جا رہی ہے, کریم جا رہی ہے, تو ہم تعلیم انہیں دیتے ہیں, حکومتیں پیسے لگاتی ہیں, انہیں ڈاکٹر انجینئر بناتے ہیں, ان کے حوالے کر دیتے ہیں. تو کوئی پلان ہے, کچھ کوئی یا کسی کو فکر بھی ہے؟ فکر بھی نہیں ہے, سب اپنی کرسی کی فکر میں, سب ایک دوسرے کی ٹانگ گھسیٹنے کی فکر میں. کیا آپ ہمیں مایوسی ایک سے بدزبانی کرے گا تو دوسرا اس کے جواب میں زیادہ بدزبانی کرے گا. ہم اس فکر میں لگے ہوئے. معاشرے کو تہذیب کی طرف کہاں لے جاتا ہے کہ ہم بد تہذیبی کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ لیڈر کھڑا ہوگا, یہ 2-4 اس کو کہے گا, تو وہ لیڈر کھڑا ہوگا, وہ 2-4 سے زیادہ اس کو کہے گا. اچھا علامہ صاحب, کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا, ہمیں مایوسی سے باہر نکالیں. یہ امت کروٹ لے کر کھڑی ہونے کی سکت اور صلاحیت اپنے اندر رکھتی ہے. وہ ذرا نم ہو تو بڑی, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. بالکل ٹھیک ہے یہ بات, مگر لیکن یہ مٹی نرم اس وقت ہوگی جب حکمراں اس کے لیے پلاننگ کریں گے. ٹھیک ہے, ہمارے حکمراں اپنی چپقلش کو نکالیں اور فکر کریں کہ یہ امت جو اتنی پیچھے جا چکی ہے, ہم اس کو کیسے اوپر لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جب تک ہم حکمراں اس سلسلے میں قدم نہیں بڑھائیں گے, اس وقت تک ہمارے مسائل کا علاج نہیں. جو ہمارے حکمران ہیں ان کا بنیادی مقصد ہے آپ جیسے افراد جو طریقہ کار بتائیں, حل بتائیں, ان کو نافذ کریں. حکمران کا کام یہ بالکل بھی نہیں ہوتا ہے اور نہ ہوتا تھا کہ وہ انٹلیکچوئل کام کریں. انٹلیکچوئل کام تو آپ حضرات کرتے ہیں, طریقہ کار یہ ہے, نفاذ تم کرو گے. بے شک. تو کیا ہمارے پاس جو حکیمانہ سوچ رکھنے والے دانشور, علماء, فضلاء, کیا ان کی تعداد میں کمی پیدا ہو گئی ہے؟ بڑا میٹیریل ہمارا باہر چلا گیا. جو صاحبان فکر تھے ان کی بڑی تعداد یا اللہ کے پاس چلی گئی یا مغرب کے پاس چلی گئی. ٹھیک. اس لیے ہم لوگ روز بروز بنجر ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب تک ہمارے حکمراں اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے, اور جب تک ہماری درسگاہوں میں صحیح تربیت نہیں ہوگی, جب تک کہ ہمارے والدین اپنی اولاد کو سرکار دو عالم کے اسوہ حسنہ پر چلانے کی کوشش نہیں کریں گے, قرآن تعلیمات سے ان کے قلوب کو منور نہیں کریں گے, ان کے اندر تقویٰ, پرہیزگاری, دیانتداری کو فروغ نہیں دیں گے, اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکیں. اچھا, بہترین بات ہے یہ, اور اس پر عمل ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آخری سوال رکھوں آج کے پروگرام کا آپ کی خدمت میں, مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے, کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. تو خون 100,000 انجم تو ہو گیا, سحر پھر بھی پیدا نہیں ہو رہی. اس کا قلق ہے, اس کا بڑا رنج ہے, بڑا دکھ ہے.
آخری سوال میرا آپ کی خدمت میں یہ ہے، جو آپ نے بات فرمائی کہ حکمران ان کی ذمہ داریاں اگر وہ نہیں سوچیں گے سمجھیں گے ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے، ایک سجیشن کہ ہمارے جو پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں ہیں جنہوں نے کم از کم ماسٹرز کیا ہوا ہے اور بڑے اچھے بڑے اداروں سے مستند اداروں سے، اگر ہم انہیں فوکس کر جیسے 5000 بچے اور بچیاں انہیں دین سکھائیں اور انہیں تیار کریں اور ان سے یہ کہیں کہ وہ آج کے جو حالات و واقعات ہیں اس کا حل اپنے علم کی روشنی میں بتاؤ، یعنی بقول اقبال کے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے۔ تو یہ لڑکے لڑکیاں ہمارے پڑھے لکھے جن کے ذہن مروب نہیں ہیں، مغلوب نہیں ہیں، انہیں سال 2 سال 4 سال 5 سال 8 سال 10 سال دین پڑھا کر انہیں روسٹم پہ کھڑا کیا جائے کہ آج کے مسائل کا حل بیٹے تم بیان کرو، بیٹی تم بیان کرو۔ ہم اپنی جو ہمارے پاس یہ دینی اثاثہ ہے اس کو کیا ہمیں عام نہیں کرنا چاہیے؟ اس کا ایک راستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو یونیورسٹی سے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جی ان کے لیے ایسے وسائل فراہم کر دی جائے کہ وہ باہر جانے کا خیال ان کے ذہن سے نکل سبحان جائے، اللہ سبحان اللہ، اور پھر ان کو اس راستے پر لگایا جائے کہ بہترین۔ دیکھو اس ملک میں تم پروان چڑھے ہو، بڑھے ہو، یہیں کے درسگاہوں سے تم نے پڑھا ہے، تو اس مملکت تم پر حق ہے۔ ٹھیک، لیکن اسے تو ہو سکتا ہے جب ان کو اتنے وسائل فراہم کر دیں کہ پھر وہ دور دیکھنے کے بجائے اور یہ وسائل فراہم کرنا بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے، لیکن اگر حکومت یہ کام نہیں کر رہی، کوئی بھی تو حکومت، فلاحی اداروں کرنا چاہیے، فلاحی اداروں کا یا پھر وہ جو اہل ثروت لوگ ہیں ان پر فرض ہے۔ ان کا کام یہ ہے، انہیں اس ملک نے بنا دیا ہے، تو اس سرمایہ کو پیسے بچائیں۔ ان کے پاس کہاں سے آئے، یہ دولت کہاں سے آئی، اسی ملک سے آئی، تو وہ ایسے افراد تیار کریں، ایسے پڑھے لکھے جو دینی ضرورت ہے کہ وہ پاکستان کو خوبصورت ملک، ترقی یافتہ ملک بنائیں، جو کہ ہمارے بڑوں کا بھی خواب تھا کہ یہ مملکت فلاحی ہو۔ فلاحی مملکت ہو، قائد اعظم نے کہا یہی تھا، جی، یہ فلاحی مملکت ہو جو دنیا کے انسانوں کے درمیان ایک نمونہ بنے، فلاحی اور ماڈرن، ہاں، اور ماڈرن اسٹیٹ ہو، دنیا کے نمونہ بنے کہ ہم کس طرح اس دور میں بھی اسلام کی تعلیمات کے مطابق اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسلام یہ دین ہمارا کبھی پرانا نہیں ہوتا، کبھی پرانا بلکہ جدید ترین دین اسلام۔ اور جو آپ نے آیت پڑھی تھی شروع میں، انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب دنیا سے کفر کا خاتمہ ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا، لیکن کام کرنا پڑتا ہے، تاریکی ختم ہوگی۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، یقیناً پورا ہوگا۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن کام کرنا پڑتا ہے۔ بدر میں حضور گئے، تشریف فرما ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، 313 آپ مستجاب الدعوات، آپ دعا فرماتے، کیسے دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن جانا پڑا بدر میں، اے اللہ یہ جمع پونجی ہے میری، بس یہی ہے، یہ میں لے آیا، میں نے اپنا کام یہ کر نہ رہے دیا، تو کون سجدہ کرے گا، میں نے اپنا کام کر دیا، اب تیرا کام، اب تیرا کام ہے۔ تو مسلمان کا بھی فرض ہی ہے اپنے طور پر کوشش کرے، پھر اللہ پہ اعتماد۔ سبحان اللہ، لیکن ایک حکیمانہ انداز سے، اور جسے ہم نے حکمت عطا کی، فقد اوتیہ خیرن کثیرا، اسے ہم نے خیر کثیر دیا، یہ قرآن کریم فرما رہا ہے۔ تو حکیمانہ انداز، ذہنی بانجھ پن یا ذہنی بنجر پن نہ ہو، بالکل کہیں ایسا تو نہ ہو۔ علیکم بالحسان، اللہ اکبر، اپنی نسل نو کی حفاظت کرو، اللہ اکبر، سبحان اللہ، نسل نو کی حفاظت کرو۔ حفاظت کئی راہ ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حفاظت کے کئی راستے ہیں، کئی انداز ہیں، لیکن ہم نے اپنی نسل نو غیر کے ہاتھ میں مت جانے غیر کے ہاتھ میں دے دی اور دے رہے ہیں، اسی کا نقصان اٹھا رہے ہیں، اسی کا نقصان ہو رہا ہے۔ علامہ صاحب میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور یہ انتہائی اہم موضوع اس پر آپ نے گفتگو ارشاد فرمائی۔ خواتین و حضرات، ہمارا دین آج کے حالات و واقعات سے نمٹنے کا کیا کیا طریقہ اور کیا کیا حکمت عملی ہمیں تعلیم کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے۔ چند مسائل علامہ صاحب نے ہمیں بتائے اور نشاندہی فرمائی کہ یہ ہمارے مسائل ہیں
اور ان کا حل کیا ہے۔ خواتین و حضرات، مایوسی بالکل بھی نہیں، آنے والا کل ہمارا روشن ہے۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا